کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ عشق کیا ہے۔ آپ کے ساتھ عشق کیا ہے کہ جب جبریل تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث مبارکہ فرمایا کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام دینا، تو صحابہ نے عرض کیا وقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ فرمایا وَلَكِنَّ صحابی، تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو۔ تو صحابی خاموش ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا بی، وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لائیں گے، ولم یرونی، جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے، دیکھا بھی نہیں۔ اور اسی مجلس میں پھر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے بھائیوں کو میرا 7 سلام دینا، 7 بار میرا سلام دینا، میرا 7 بار سلام دینا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، وہ کون نصیب والے لوگ ہیں، وہ کون عزت والے لوگ ہیں، وہ کون شان والے لوگ ہیں جن کو یا رسول اللہ آپ 7 سلام دے رہے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو آپ کے بعد آئیں گے اور قیامت تک میری امت آئے گی، جنہوں نے مجھ محمد کو نہیں دیکھا، صرف اپنے علماء سے سنا ہے اور دل اور جان سے مجھ محمد پہ سب سے زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ آج الحمدللہ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی آخری درجے کا، جب یوسف کذاب کو لاہور میں سینٹرل جیل میں قتل کیا گیا تھا، تو جس نوجوان نے عفت نے اسے قتل کیا تھا وہ اس سے پہلے بھی سزائے موت کا قیدی تھا، اسے سزا ہوئی تھی، اور قیدی کوئی بھی ہو جیل کا اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ 2 بندے مارے، 10 دن کے لیے جائے، 2 ماہ کے لیے جائے، سال کے لیے جائے، جس نے زندگی میں باہر کبھی نماز نہیں پڑھی، جیل کی سلاخوں میں وہ بھی چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے اٹھ اٹھ کے۔ 90% سے زائد جیلوں میں قیدی نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ 4 ساڑھے 4 بجے اٹھا دیا جاتا پہلا سائرن، تمام قیدیوں کو اٹھو بھائی، بیٹھ کے کھول دی جاتی ہیں، حاضری کا وقت آ گیا، نماز فجر، قرآن، تہجد، درود، ایک ایک قیدی روتا اللہ مجھے آزادی دے، اللہ میں قید سے چھوٹ جاؤں، میری صلح ہو جائے، میری زمین بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، سارا کچھ بیچ کے مجھے یہاں سے رہائی دو۔ اتنا تکلیف میں ہوتا ہے جیل کے اندر قیدی۔ لیکن جس نوجوان نے یوسف کذاب گستاخ رسول کو، لعین کو، بدبخت کو، گستاخ کو قتل کیا تھا، وہ اس سے پہلے بھی سزائے موت کا قیدی تھا۔ تو جو اس کا ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ میں اکثر اسے رات کو دیکھتا تھا، وہ کہتا ہے یار اگر میری صلح ہو جائے، مجھے آزادی مل جائے، رہائی مل جائے، میرے گھر والے جتنا مرضی تاوان دے دیں، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ اسی سینٹرل جیل میں لاہور میں یوسف کذاب گستاخ رسول جیل میں آ گیا ہے، تو پھر اس نے ایک دن کہا کہ اب میرا کوئی پروگرام نہیں آزادی کا، اب دنیا میں آزادی ملے نہ ملے، محمد کے گستاخ کو قتل کر کے جانا ہے۔ حالانکہ اس کا پاسپورٹ بن گیا، امریکن ایئر کرافٹس طیارے لاہور ایئرپورٹ پہ انتظار پہ ہیں، رات کے کسی وقت امریکن ایمبیسیڈر ملاقات کرنے والا تھا اور اسے اٹھایا جانا تھا، جیسے آسیہ ملونہ کو اٹھا کے لے گئے، اسپیشل چارٹر طیارے، اسپیشل وکیل، اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات کیے گئے، لیکن جانے سے پہلے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ ایک قیدی آخری درجے کا، وہ اپنی عزت میں گناہ گار تھا، لیکن جب بات آئی محمد کے نام کی تو اس نے نہ زندگی دیکھی، نہ آخرت دیکھی، نہ دنیا میں جینا دیکھا، یہی سوچا کہ جو محمد کا گستاخ ہے وہ نہ دنیا میں جینے کے قابل ہے، نہ آخرت میں عزت کے قابل ہے۔ تو آپ جتنے بھی ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ہماری جملہ تمام عبادات کا مرکز اور محور، مجھے آپ ساتھی سے